بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج شب معراج ہے۔ رات کو ایک تسبیح پڑھ کر جو چاہے مانگ لو۔ جو ساری زندگی نہیں مل سکا وہ آج مل جائے گا۔ میرا پروردگار وہ سب کچھ عطا فرما دے گا۔ جس کی اللہ پاک سے دعا مانگو گے سر سے لے کر پاؤں تک آپ کا نصیب کھل جائے گا۔ مانگ لو آج جو مانگنا ہے۔ آج کی رات بہت ہی برکت والی رات ہے، بہت ہی فضیلت والی رات ہے۔ اس رات کا عمل آپ لوگوں نے ضائع نہیں کر لینا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی کلام میں فرماتا ہے، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی، جس کے آس پاس ہم نے برکتیں رکھی ہیں، اس لیے ہم اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالی خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ دوستو، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو معراج کروائی گئی اور ان کے لیے سارے آسمانوں کے دروازے کھول دیے، حتیٰ کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم 7ویں آسمان کو بھی کراس کر گئے، جہاں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا دیدار کروایا۔ جو چاہا گفتگو فرمائی اور 50 نمازیں فرض ہوئیں جو آہستہ آہستہ کم ہوتی گئیں اور 5 نمازیں فرض کر دی گئیں۔ دوستو، معراج کی رات عبادت کرنا جائز ہے۔ اس میں عبادت بیان کرتے ہوئے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حدیث نقل کرتے ہیں کہ رجب میں ایک ایسی رات ہے جس میں عبادت کرنے والے کے لیے 100 سال کی نیکیوں کا ثواب لکھا جاتا ہے، اور یہ رجب کی 27ویں رات ہے۔ جو اس رات میں عبادت کرتا ہے، نوافل پڑھتا ہے اور ذکر کرتا ہے، فرمایا استغفار کر لے اور درود پاک کی کثرت کرے، پھر دنیا اور آخرت میں سے جو چاہے مانگ لے اور صبح کو روزہ رکھے تو بے شک اللہ تبارک و تعالی اس کی سب دعاؤں کو قبول فرمائے گا، سوائے اس دعا کے جو گناہ کے لیے کی ہو۔ دوستو، آج شب معراج ہے۔ آج کی رات میں آپ کو ایک بہت ہی خاص تسبیح بتانے جا رہا ہوں۔ اس تسبیح کو آپ لوگوں نے ہر صورت میں پڑھ لینا ہے۔ میری ہر بہن یہ تسبیح پڑھ لے، میرا ہر بھائی یہ تسبیح پڑھ لے۔ ہر گھر میں تسبیح موجود ہوتی ہے، چاہے وہ چھوٹی تسبیح ہو چاہے وہ بڑی تسبیح ہو، اپنے ہاتھ میں پکڑ کر اس رات میں آپ لوگوں نے اس تسبیح کو پڑھ لینا ہے۔ انشاءاللہ عز وجل اللہ تبارک و تعالی کے فضل کے ساتھ، اللہ عز وجل کے کرم کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کے صدقے سب کو نواز دے گا۔ محترم میرے بھائیوں اور میری بہنوں، یہ تسبیح میں نے آج کے لیے سنبھال کے رکھی ہوئی تھی کہ شب معراج کو یعنی 27ویں رات کو اپنے تمام دیکھنے اور سننے والے بھائیوں اور بہنوں کو یہ تسبیح بتاؤں گا، تاکہ جو میرے بھائی، جو میری بہنیں دکھی ہیں، غموں کے مارے ہیں، دنیا سے اکتا چکے ہیں، مایوس ہو چکے ہیں، جو لوگ در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، جو لوگ تانے لوگوں کے سن رہے ہیں، باتیں سن رہے ہیں، جو پریشانیوں میں جکڑے ہوئے ہیں، جو لوگ بیماریوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، جو میرے بھائی اور جو میری بہنیں مشکلات میں پھنسے ہوئے ہیں، کوئی بھی کام سیدھا نہیں ہو رہا، مال و دولت کی اتنی کمی ہے کہ غربت جان ہی نہیں چھوڑ رہی، محنت اور مشقت بھی بہت کرتے ہیں لیکن دولت کہیں سے بھی نہیں آتی۔ محترم میرے بھائیوں اور میری بہنوں، میرے دوستوں، آج یہ تسبیح پڑھ لیں، انشاءاللہ عز وجل
نصیب کو کھلتا ہوا دیکھیں گے۔ وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، وہ پروردگار ہے، وہی بگڑے ہوئے کاموں کو سنوارنے والا ہے، وہی ناممکن کو ممکن میں بدلنے والا ہے۔ وہ چاہے تو قطرے کو دریا میں تبدیل کر دے، وہ چاہے تو دریا کو قطرہ بنا دے۔ اس کی مرضی کے بغیر تو پتہ بھی نہیں ہل سکتا۔ سب کچھ تو اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اس سے جو مانگو گے وہ عطا فرما دے گا۔ اس کے خزانوں میں کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے۔ آج کی تسبیح پڑھنے کی دیر ہوگی۔ یہ تسبیح پڑھ کر اپنی من پسند حاجت کا سوال کریں، وہ رب پوری فرما دے گا۔ من پسند رشتہ مانگ لیں، وہ رب آپ کو عطا فرمائے گا۔ من پسند نوکری کا سوال کریں گے، وہ رب آپ کو من پسند نوکری عطا فرمائے گا۔ کاروبار میں ترقی کے لیے یہ تسبیح پڑھ لیں، کاروبار میں برکت کے لیے یہ تسبیح پڑھ لیں، رزق میں اضافے کے لیے آج کی یہ تسبیح پڑھ لیں، بیماریوں سے نجات کے لیے یہ تسبیح پڑھ لیں، قرض اتارنے کے لیے یہ آج کی تسبیح پڑھ لیں۔ انشاءاللہ عز و جل میرا رب کرم فرمائے گا، آپ کا نصیب بدل جائے گا۔ آپ اپنی تقدیر کو اپنی آنکھوں کے سامنے بدلتا ہوا دیکھیں گے۔ آج کی رات بڑی ہی برکتوں والی رات ہے۔ آج مانگنے کی رات ہے، دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے۔ جس کا جو بھی سوال ہے، جو بھی مراد ہے، مانگ لیں آج کی رات۔ آج نہیں مانگیں گے تو پھر کب مانگیں گے؟ وہ خالق و مالک آپ کی جولیوں کو بھر دے گا، آپ کی قسمت کا ستارہ چمک اٹھے گا۔ انشاءاللہ عز و جل وہ اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے آپ کی حاجتوں کو پورا فرما دے گا، آپ کو مقاصد میں کامیابی عطا فرمائے گا، کیونکہ اس رب کے خزانوں میں کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے۔ آپ پختہ ارادہ کر کے دیکھیں، پاک اور صاف نیت رکھ کر یہ عمل کر لیں، یقین مانیں کبھی بھی دولت کی کمی نہیں ہوگی۔ لہٰذا جو بھی میرا بھائی ہے، میری بہن غریب ہے، تنگ دست ہے، قرضے کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، بے روزگار ہے، بے سہارا ہے، اس کو چاہیے وہ یہ عمل ضرور کر لے۔ خود بھی یہ عمل کریں، اپنے دوست احباب، اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کریں۔ یہ چھوٹا سا عمل آپ کی زندگی بدل سکتا ہے۔ چند ہی دنوں میں آپ کے حالات بدلیں گے، غریبی ایسے دور ہوگی جیسے آپ کبھی غریب تھے ہی نہیں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ مالا مال ہو جائیں گے۔ محترم دوستو، آج کے عمل کی طرف بڑھتے ہیں، توجہ سے سنیے گا۔ آپ نے اس رات میں کسی بھی وقت یہ عمل پڑھ لینا ہے۔ محترم دوستو، دل جمعی کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ، پورے بھروسے کے ساتھ آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اور ہو سکے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو ہوں۔ تو محترم دوستو، خصوصی دعاؤں میں شامل ہونا چاہتے ہیں، اپنے لیے خصوصی دعا کروانا چاہتے ہیں، اپنا نام اور اپنا مسئلہ کمنٹس باکس میں لکھ کر سینڈ کر دیں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کے لیے خصوصی دعا کی جائے گی۔ آپ کا نام لے کر، آپ کا مسئلہ سامنے رکھ کر انشاءاللہ عز و جل آپ کو خصوصی دعاؤں میں شامل کیا جائے گا۔ تو محترم دوستو، یقین کامل کے ساتھ آج کا عمل کر لینا ہے، کیونکہ یقین بہت زیادہ ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کے گمان کے مطابق معاملہ فرماتا ہے۔ جیسا گمان ہوگا ویسا ہی اللہ تبارک و تعالی معاملہ فرمائے گا، جیسا یقین ہوگا ویسی ہی مراد پائیں گے۔ تو محترم دوستو، آپ نے باوضو ہو کر قبلہ رخ بیٹھ جانا ہے، ہو سکے تو غسل فرما لیں، نوافل پڑھ لیں، کچھ اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کر لیں، خوشبو لگا کر یہ عمل پڑھ لیں۔ تو محترم دوستو، آپ نے سب سے پہلے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد
یہ والے الفاظ تسبیح کے ہر دانے پر پڑھنے ہیں، یا مالک الملک یا اللہ، پھر ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ تسبیح کا ایک دانہ پکڑنا ہے، اس کے اوپر پڑھنا ہے یا مالک الملک یا اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم دوستو، اسی طرح تسبیح کے دوسرے دانے کے اوپر ایک مرتبہ یہ والے الفاظ پڑھ کر ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے، پھر تسبیح کا تیسرا دانہ پکڑنا ہے، اس کے اوپر یا مالک الملک یا اللہ اور ایک بار درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ تو محترم دوستو، اسی طرح ہر دانے کے اوپر ایک مرتبہ یہ والے الفاظ اور ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ جب 100 دانوں والی تسبیح مکمل ہو جائے تو محترم دوستو، آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر پھر دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے، اپنی حاجتوں کے لیے جو نیتیں آپ نے کی تھیں، جو آپ کا مقصد تھا، اس کے لیے دعا کر لینی ہے۔ محترم دوستو، گڑ گڑا کر رو کر اپنے رب کی بارگاہ میں سوال کرنے ہیں، التجا کرنی ہے، اپنی بگڑیوں کے لیے، قرض اتارنے کے لیے، رشتوں کے لیے، اپنے نصیب کے لیے، اپنی تقدیر کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اپنے والدین کے لیے۔ محترم دوستو، جو کچھ مانگیں گے اللہ تبارک و تعالی آپ کو عطا فرمائے گا۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کی قسمت چمک اٹھے گی۔ انشاءاللہ عز و جل آج کی رات میرا رب آپ کی تقدیر کو بدل کے رکھ دے گا۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کی دعائیں قبول ہو جائیں گی۔